بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آج 5 اکتوبر 2022 اور دن ہے یوم الاربع۔ خبر ٹی وی میں پہلی خبر شامل کرتے ہیں جی۔ سعودی عرب میں لیبر مارکیٹ یعنی بلڈنگ لائن کا کام کرنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ڈاؤن ٹاؤن کمیٹی قائم کر دی ہے، جس کے تحت مملکت میں نئے شہر اور کثیر المقاصد بستیاں تعمیر کی جائیں گی۔ یہ کمپنی بڑے کاروباری شراکتوں کو فروغ دینے کے لیے قائم کی گئی ہے تاکہ نئے شہروں کا انفراسٹرکچر قائم ہو۔ اس کے لیے سرمایہ کاروں اور نجی سیکٹر کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ ڈاؤن ٹاؤن کمپنی کے تحت مارکیٹنگ، کاروبار، سیاحت، تفریح اور آبادکاری کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع مہیا ہوں گے۔ اس کمپنی کے تحت 12 شہروں میں میگا پروجیکٹس پر کام کیا جائے گا، جن میں مدینہ منورہ، الخبر، الحصہ، بریدہ، نجران، جیزان، حائل، باہا، ارار، طائف، دومتا، جندر اور تبوک شامل ہیں۔ ان شہروں میں 10 ملین مربع میٹر سے زیادہ رقبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا اور جدید طرز کے نئے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ ان نئے منصوبوں کا تصور سعودی عرب کے مختلف علاقوں اور ان کی ثقافت سے لیا جائے گا اور تعمیراتی کام جدید ترین معیار کے مطابق ہوگا۔ متعدد شعبوں میں تجربات اور جدید سائنس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ان منصوبوں کی وجہ سے مملکت کے مختلف علاقوں کے شہریوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا ہوں گے۔ واضح ہے کہ سعودی ولی عہد کا مشن ہے کہ مملکت کے تمام علاقوں کو نیا رنگ و روپ دیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں جی دبئی سے۔ متحدہ عرب امارات کے نئے ویزا قوانین کے تحت یو اے ای میں ملازمت کے متلاشی افراد بھی ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، جن کے لیے 2 ماہ، 3 ماہ اور 4 ماہ کے ویزے دستیاب ہیں۔ گلف نیوز کے مطابق یو اے ای میں روزگار کے خواہشمند افراد اب نوکری کے متلاشی ویزا، جاب سکیر ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، جو انہیں متحدہ عرب امارات آنے اور ممکنہ ملازمت کے مواقع تلاش کرنے کی اجازت دے گا۔ جاب سکیر ویزا 3 اکتوبر 2022 سے نافذ العمل ہونے والے متحدہ عرب امارات کے نئے ویزا سسٹم کا حصہ ہے، جو کہ ملازمت کے متلاشی افراد کو یو اے ای میں مقیم کسی بھی فرد یا کمپنی کو اسپانسر کیے بغیر 2، 3 یا 4 ماہ کے لیے متحدہ عرب امارات آنے کی اجازت دیتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ویزا کے لیے ویب سائٹ پر ایک فارم پر کرنے کی ضرورت ہوگی، جہاں آپ کو نام، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس جیسی تفصیلات درج کرنی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی پاسپورٹ کی کاپی، رنگین تصاویر، اہلیت کا سرٹیفکیٹ جو کہ فارن افیئر سے تصدیق شدہ ہو، متحدہ عرب امارات میں رہائش کی جگہ، کرائے کا معاہدہ یا ہوٹل ریزرویشن، ہیلتھ انشورنس جو جتنا عرصہ آپ نے وہاں رہنا ہے اس کے مطابق ہو، اور قومی شناختی کارڈ۔ ان دستاویز کی فراہمی اور ادائیگی کرنے کے بعد آپ کی درخواست مکمل ہو جائے گی اور آئی سی پی کو بھیج دی جائے گی۔ درخواست منظور ہونے کے بعد آپ کو ای میل کے ذریعے ویزا مل جائے گا۔ 60 دن کے جاب سکیر ویزا کی قیمت 1495 ہے۔ اس طرح 90 دن کا جاب سکیر ویزا 1655 درہم میں ملے گا۔ اس طرح 120 دن کے جاب سکیر ویزا کی قیمت 1815 درہم رکھی گئی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں جی دمام سٹی سے۔ دمام پولیس نے ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 3 سوڈانیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ افراد کے قبضے سے 7,80,000 ریال نقد رقم ضبط ہوئی ہے۔ دمام پولیس نے کہا ہے کہ مذکورہ افراد نامعلوم ذرائع سے حاصل ہونے والی رقوم جمع کرتے تھے اور اسے غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک بھیجتے تھے۔ مذکورہ افراد کے متعلق خفیہ معلومات موصول ہوئی تھی، جس کی بنا پر کارروائی کی گئی۔ گروہ کے افراد کے متعدد جعلی بینک اکاؤنٹس استعمال میں رہتے تھے، جن سے وہ رقم بیرون ملک روانہ کرتے تھے۔ دمام پولیس نے غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ بیرون ملک ترسیلات زر کے قانونی ذرائع استعمال کریں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں جی سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ سے۔ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ماں کے قتل میں ملوث بیٹے کو منگل کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ مقامی شہری محمد بن عطی اللہ بن عمری الحربی نے اپنی ماں کو سوتے میں چھری کے وار کر کے ختم کر دیا تھا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے مفرور قاتل کو تلاش کر کے گرفتار کیا تھا۔ پوچھ گچھ کے بعد اس پر فرد جرم عائد کی گئی۔ فوجداری عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر موت کی سزا سنائی تھی، جس کی توثیق پہلے اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے کی تھی۔ ایوان شاہی سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری ہو جانے پر منگل کو موت کی سزا کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جی جوازات سے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے پوچھا ہے کہ بیٹی کی عمر 18 برس ہو گئی ہے،
اس صورت میں اس کا اقامہ علیحدہ کرنا ہے۔ اس کی فیس مختلف بتائی جا رہی ہے۔ درست فیس کیا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوزات کا کہنا تھا کہ غیر ملکیوں کے بچے جب تک 18 برس سے کم ہوتے ہیں ان کا اقامہ والد کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ 18 برس کے ہو جائیں تو لازمی ہے کہ ان کا اقامہ علیحدہ بنایا جائے۔ بچے کے اقامے کو جدا کرنے کے عمل کو عربی میں فصل تابع کہا جاتا ہے، یعنی ڈیپینڈنٹ کو اقامہ سے جدا کرنا۔ فصل تابع کی فیس 500 ریال ہے۔ علاوہ ازیں اگر اقامہ کی تجدید میں تاخیر ہو تو اس صورت میں 500 ریال جرمانہ بھی دینا ہوتا ہے۔ خیال رہے جوزات کی جانب سے ابشر پورٹل پر فصل تابع کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، جس کے لیے جوزات کے دفتر جانے یا کسی ایجنٹ کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فصل تابع یعنی بچوں کا اقامہ علیحدہ کرنے کے لیے ابشر پورٹ پر توسل سروس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ فصل تابع کی کارروائی کرتے وقت اقامہ کی فیس ادا نہیں کرنا ہوتی۔ توسل سروس کے ذریعے معاملہ اپلوڈ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ توسل سرور پر موجود مختلف خدمات میں سے فصل تابع کا انتخاب کیا جائے۔ ابشر پورٹل پر متعلقہ فارم بھی موجود ہوتا ہے، جسے عربی میں نام، اقامہ نمبر، تاریخ و جائے پیدائش، والد کا نام، اقامہ نمبر اور دیگر معلومات درج کی جاتی ہیں۔ فارم کو ڈاؤن لوڈ کریں اور بچے کے پاسپورٹ، اقامہ اور والد کے اقامے کی ایک ہی PDF فائل بنائیں اور اسے توسل پر اپلوڈ کر دیں۔ اس بات کا خیال رکھیں جب آپ توسل پر دستاویزات کی سکین کاپی اپلوڈ کر رہے ہوں تو وہ ایک ہی فائل میں ہوں۔ سکین کاپی کو جدا جدا اپلوڈ نہ کیا جائے۔ سکین کاپی کو الگ الگ فائل میں اپلوڈ کرنے سے درخواست مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ایک ہی فائل کا آپشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوسری فائل اپلوڈ کرنے سے پہلے والی منسوخ ہو جاتی ہے۔ بعض افراد ایک فائل اپلوڈ نہیں کرتے، جس کے بعد انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور معاملہ کینسل ہو جاتا ہے۔ فائل درست طور پر اپلوڈ ہونے کے 3 دن کے اندر اندر درخواست پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔